بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 4.4 جو کہ حرص و طمع کی ممانعت سے متعلق سبق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قناعت کی مثالوں سے واقفیت حاصل کر سکیں، حرص و طمع کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لے سکیں، حرص و طمع کے معاشرے پر مضر اثرات کو سمجھتے ہوئے ان سے گریز کر سکیں، قناعت کو دینی فریضہ اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے حرص و طمع سے اجتناب کر سکیں۔ آج کے لیکچر میں ہم حرص و طمع کے معاشرتی نقصانات کے ساتھ ساتھ قناعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، قناعت حرص و طمع کی متضاد ہے، یعنی حرص اور طمع کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ قناعت ہے۔ حرص اور طمع جو ہے یہ نیگیٹو یعنی منفی معنی رکھتے ہیں، جبکہ قناعت مثبت یعنی پوزیٹو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرز معاشرت میں تکلف نہیں فرماتے تھے۔ دیکھیں، ایک ہے آسائش اور ایک ہے آرائش یا نمائش۔ اسلام آسائش سے، سہولت سے منع نہیں کرتا، اسلام نمائش سے منع کرتا ہے۔ ہم آج کے دور میں آسائش کے ساتھ ساتھ نمائش کی جانب چلے جاتے ہیں، اور یہی چیز جس سے منع کیا گیا ہے اور یہی چیز ہے جسے ہم تکلف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرز معاشرت میں تکلف نہیں فرماتے تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ کبھی بھی کوئی سائل آپ کے آستانے سے، آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، یہ آپ کی سخاوت تھی۔ حرص کی بیماری معاشرے کو فتنہ و فساد سے بھر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان سب کچھ حاصل کرنے کی تگودو کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے جہاں سے بھی کچھ آ رہا ہو، جس انداز سے بھی آ رہا ہو، وہ اسے حاصل کر لے، اور اس سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ حرص کی وجہ سے انسان یاد الہی اور سکون سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد الہی سے جب انسان دور ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، کیونکہ دل کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس مالک کا وعدہ اور فرمان ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی حرص و طمع کی مذمت اور قناعت کی اہمیت کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے حرص و طمع کی مذمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قناعت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں قناعت کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی، اور آپ نے حرص و طمع کے نقصانات کو بھی سمجھا ہوگا، اور آپ نے کوشش کی ہوگی، عہد کیا ہوگا کہ ہم حرص و طمع سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور قناعت کی صفت کو اپنے اندر اپنائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس سبق سے ہم نے یہ باتیں اخذ کی۔ آئیے اب ہم گھر کے کام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس لیسن سے متعلق ہمارے گھر کا کام ہے کہ خود احتسابی کے ذریعے اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اور حرص و طمع کی برائی سے بچنے کے لیے چند اصول بنا کر ان پر عمل کیجیے۔ ہفتے کے اختتام پر اساتذہ کرام کو اپنی تجاویز دکھائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے ذریعے آپ نے کیسے اس برائی سے چھٹکارا پایا۔ حرص و طمع سے بچیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر قناعت کا وصف آ جائے گا۔ آپ بچوں نے اس عملی منصوبے کو کرنا ہے کہ اپنے خود احتساب کریں، اور خود جو ہے وہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ حرص اور طمع سے کس انداز میں بچا جا سکتا ہے، اور ایک عملی جامہ بنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہفتے کے اختتام پر اساتذہ کرام کو بھی آگاہ کریں کہ آپ نے کون سی تجاویز مرتب کی اور کس طرح سے آپ نے حرص اور طمع پر قابو پایا۔ تو یہ آپ بچوں نے عملی طور پہ اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ قناعت حرص و طمع کی متضاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرز معاشرت میں تکلف نہیں فرماتے تھے، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ حرص کی بیماری معاشرے کو فتنہ و فساد سے بھر دیتی ہے۔ حرص کی وجہ سے انسان یاد الہی اور سکون سے دور ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے چند بنیادی نکات جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔